کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی تو توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے نا تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس کو نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں جو بدل گیا ہو۔ تمہارا رب تو ایسا ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، پھر وہ تمہیں ستانے والی چیزوں سے کیسے انجان ہو سکتا ہے؟ تمہارا رب تو سمندروں کو سکون دینے والا ہے، پھر وہ تمہاری گھبراہٹوں سے کیسے انجان ہو سکتا ہے؟ سورہ نمل میں ایک کیڑی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سن لیتے ہیں۔ تمہارا رب تو سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے، پھر وہ تمہاری صداؤں سے کیسے انجان ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا جب ایک وقت مقرر ہے، کوئی منہ سے چھین کے تو لے جا سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ تمہارے نصیب کی بارش کسی اور کی چھت پہ برس جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، پھر تمہارے لیے وہ کوئی رستہ نہ بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پریشان ہو نا اپنی خطاؤں سے، ارے وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محرومیاں تمہیں خساروں کی طرف نہ لے جائیں، اسی بات سے پریشان ہونا، ارے وہ تمہارا بہترین وارث ہے۔ اس رب کے ہوتے ہوئے تم یوں ضائع ہو، بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا اللہ پہ توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے، تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کے رہے گا۔ کیوں مایوس ہو زندگی سے؟ وہ رب کریم جو حضرت مریم علیہ السلام کو بند حجرے میں بے موسم پھل بھیج سکتا ہے، جو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں صاحب اولاد بنا سکتا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں خزاں ختم کر کے بہار بھی تو بھیج سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے۔ بس اس پر حضرت زکریا علیہ السلام جیسا توکل رکھیں کہ وہ رب کریم کسی بھی موڑ پر ہر چیز اور ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب تک اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے، اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کے چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور موعظوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔